ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, عائشہ ہیں ملتان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ سے کافی دیر سے جو ہے نا وہ بات چیت نہیں ہو رہی. ایک چھوٹے سے موضوع پہ ہماری لڑائی ہو گئی تھی اور اب وہ میری بالکل بات نہیں سن رہے. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ میں کس طرح ان کو منا سکتی ہوں اور وہ کس طرح میری بات سننے کے لیے تیار ہوں گے. ٹھیک ہے. بہت سارے کیسز میں میری پہلی دعا کہ میری بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ جلدی سانی کرے. بہت سارے کیسز میں بیٹا پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے تو بیوی پتہ کہتی ہے کہ جب تک مجھے وہ لینے نہیں آئے گا, سوری نہیں بولے گا, میں نے نہیں جانا. یا ایگو آ گئی. بندہ کہتا ہے کہ جب تک اس نے مجھے سوری کو خود گئی خود آئے واپس نہیں آنا. اچھا میں کیا کرتا ہوں, میں یہاں پہ کہتا ہوں اگر دونوں لڑے ہوئے ہیں نا, اب بیوی کہتی کہ میں بابا جی بھٹی صاحب آپ کو تب مانوں گی جب وہ میرے گھر گھٹنے ٹیکے آ کے میرے ماں باپ کے پاؤں میں بیٹھے معافیا مانگے یہ کرے. یا بعض کا بندہ کہتا ہے کہ جب تک اس کی آکڑ نہیں نا میں نے پننی, جو اس کو میں نے غرور نہیں توڑنا, میں نے ٹھیک نہیں کرنا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ کی لڑائی جھگڑا ہو گیا, میں اکثر ایک کامیاب فارمولہ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بیٹی سے کہتا ہوں یا بندے سے کہتا ہوں جو زیادہ ناراض ہے کہ میں کہتا ہوں بیٹا سمپل ایک میسج کرو سوری کا کہ سوری میرے سے غلطی ہو گئی تھی, دوبارہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. آپ کی طرف سے بندہ جو انسانی نفسیات ہے نا, چاہے عورت ہے چاہے بندہ, وہ یہ میسج دے کے نا 50% ٹوٹ جاتا ہے, نرم ہو جاتا ہے. اٹس اوکے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کہتا ہوں جب آپ تسبیح ذکر اذکار کریں گے وہ ٹھیک ہوگا. آپ غلطی کیا کرتے ہیں کچھ کیسوں میں, بس بچیاں کیا کہتی ہیں جب تک علیحدہ گھر نہیں لوگے, اس کے پاس پیسے ہی نہیں, گھر کیسے لے اس کے پاس. یا بندے بیوی کہتی ہے کہ جب تک اپنے ماں باپ سے علیحدہ نہیں ہوگے میں نے نہیں کرنا. یہ بندہ کہتا ہے جب تک تم نہ اپنی ماں باپ کو فون کرنا بند نہیں کرو گے ہماری صلح نہیں ہوگی. یہ غلط طریقے ہیں, غلط رویتے ہیں. آپ کسی کو جینے دیں, کسی کو سافٹ طریقہ دیں. اب میری بیٹی نے کہا کہ میرا بندہ ناراض ہے اور میں کافی عرصے سے صلح کی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ نہیں مان رہا. لہٰذا ایسی کیس میں جو میں نے پہلے وظیفہ بتایا وہ آج کے پروگرام کا وظیفہ حیرت جان ہے اس کی کہ میرا بیٹا آپ نے کرنا یہ کہ عشاء کے بعد بیٹھ جانا ہے, سورہ مزمل 41 بار, اس کے بعد صرف ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے. تصویر سامنے رکھ لیں, تصویر نہیں تو اس کا موبائل پہ تصویر رکھ لیں, موبائل ہی تو ذہن میں رکھ لیں. جب 41 بار سورہ مزمل ہو جائے گی, ایک بار سورہ یاسین ہو جائے گی, اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اور اللہ سے کہنا کہ اللہ میاں میرا بندہ یا میری بندی فوری تو میرے پاس آئے. دنوں میں بندہ واپس آ جاتا ہے. یہ تو آپ نے کرنا ہے رات کا عمل. ایک بات. دوسرا دن میں وہی جو میں کہتا ہوں یا ودودو یا کبیرو, 5 تسبیح کر سکتے ہیں, 11 کر سکتے ہیں. ساتھ یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 5 تسبیح کر سکتے ہیں, 11 کر سکتے ہیں. کوئی نظر بد جادو ٹونا ہے تو یا رقیبو یا حفیظو, اگر آپ یا رقیبو یا حفیظو 5 یا 10 تسبیح کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہیں ٹھیک ہونے شروع ہوتے ہیں. دوسری بات پھر میں کہتا ہوں اگر آپ کا ایک سوری کا میسج آپ کی زندگی ٹھیک کرتا ہے, اور سوری کے بعد میں نے اکثر دیکھا بٹ اگر آپ سوری کرتے ہیں نا بندہ بھی سوری کر لیتا ہے بعد میں, یا بندہ سوری کرے تو بیوی بھی سوری کر لیتی ہے. یہ یہاں میں ایک آپ بات کلیئر کر دوں, اگر آپ کی میاں بیوی کے جھگڑے ہو گئے نا تو کلیش سے, لڑائی سے, جھگڑے سے, بدماشی سے, دھتکار سے ٹھیک نہیں ہونا, سافٹ رویے سے ہونا ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اگر آپ نے لڑائی کرنی تو اس وقت کرے جب آپ نے چھوڑنا ہے اسے, جب آپ نے طے کر لیا کہ میں نے چھوڑ دینا, میں نہیں رہنا. بھیا جب آپ کا گزارا ہی نہیں, آپ ایسے لفظ بول دیں, ایسی سچویشن کریٹ کر دیں. مثلا کچھ غلطی کیا کرتے ہیں, لاہور کی بہت بڑی فیملی, بہت بڑی سیاسی فیملی, بہن کے ساتھ مسئلہ ہوا تو داماد کو بلا کے انہوں نے نا کسی تھانے میں بند کرا دیا. داماد کو بلا کے کسی تھانے میں بند کرا دیا. تو مجھے وہ جو بیوی ہے نا اس کی, وہ آج تک کہتی کہ 20 سال ہو گئے, صلح تمہاری ہو گئی ہے. میرے بندے سے دماغ سے وہ بات نہیں جاتی. کہتی تو میرے بھائیوں نے مجھے تھانے بند کرایا تھا, معاشرے کے خوف سے, برادری کے خوف سے, بچوں کے خوف سے. کہتا وہ میرے ساتھ رہتا تو ہے لیکن وہ اپنے کمرے میں رہتا, وہ ادھر آتا ہی نہیں ہے. آپ ایسی حماقت, ایسی کسی کو ذلت والی زندگی نہ دے کہ بندے کو, اگر آپ طاقتور ہیں لڑائی جھگڑا کر کے اس کو بعد کو سالے جاتے ہیں مارکیٹ کر آتے ہیں جا کے, تو پھر پکی طلاق. سر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ثانیہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال عبداللہ بھٹی صاحب سے ہے. جی جی بالکل. شادی کرنی ہے لیکن رشتے نہیں آ رہے. شادی کرنی ہے لیکن رشتے نہیں آ رہے. یعنی کہ ہماری اتنی ڈسکشن کے بعد بھی پہلی بات تو میری بیٹی کا یہ رائٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کے ساتھ, میری بیٹی کو ابھی بھی ضرورت ہو رہی ہے. ہاں میں یہاں لڑائی جھگڑا کا رول ہے لیکن میری بیٹی کا یہ رائٹ ہے. ایسی وہ ساری بیٹیاں لو, جب ہمارا یہ جو پورشن یہ سوال ہے ان بچیوں کو کور کرے گا جن کا رشتہ نہیں ہو رہا, رشتہ ہوا تھا ٹوٹ گیا, دوبارہ ہوا خراب ہو گیا, یا بار بار رشتہ ہونے کے بعد پھر ٹوٹ جاتا ہے, طلاق ہو گئی, دوسری شادی, خدا نہ کرے کسی کا میاں فوت ہو گیا. شادی جو چاہتا ہے, چاہے من پسند شادی ہے چاہے نیچرل شادی, کوئی بھی اچھا رشتہ آ جائے. ابھی جو میں پروسیس بتاؤں گا
میری وہ ساری بیٹیاں جن کو شادی کی, جب بندے بھی یہاں پہ اس پہ فال کریں گے, وہ بندے جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سوال کریں گے. کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ نے یہ کہ ایک بوتل پانی لینی ہے, عرق گلاب لینا ہے. ایک بوتل پانی, عرق گلاب لے لیا آپ نے. اس پہ سورہ طارق 101 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 یاد 11 بار, سورہ یونس کی آیت نمبر 81 11 بار, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار, اور سورہ فلق سورہ ناس 3 بار. یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. بچیاں میری ڈر نہ جائیں کہ اتنے لمبے پڑھیں, یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے. پڑھ لیا. یہ پانی میرے وہ بچے جن کی شادی ہونی ہے 41 دن پینا ہے. پاکی نہ پاکی ہر حال میں یہ پینا ہے. یہ پانی پیتے رہنا ہے. پڑھائی ایک بار کرنی, اس میں پانی مکس کرتے رہنا. ایک کام. تسبیح کیا کرنی ہے؟ میری وہ بچے جن کی شادی کا رکاوٹ ہے, یا لطیفو یا حلیمو, یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 500 بار. پھر بولتا ہوں, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 500 بار, اور یا رقیبو یا حفیظو 500 بار. جس دن کوئی رشتہ دیکھنے آئے اس دن آپ نے کھانے والی چیزوں پہ, چائے شائے پہ یا متینو 70 بار, چائے شائے پہ یا متینو آپ نے 70 بار پھونکنا ہے. یہ ان کو کھلا دینا ہے. یہ تسبیحیں آپ ذکر اذکار کرتے رہیں. جیسے جیسے کرتے جائیں گے ویسے ویسے انشاءاللہ جب وہ رشتہ آئے گا, رکاوٹ نہیں آئے گی, ٹوٹ نہیں آئے گی. وہ پانی آپ نے 41 دن پینا, اس میں پانی مکس کرتے رہنا ہے. یہ تسبیحیں جو میں نے بتائی ہیں, یا رقیبو یا حفیظو یا لطیفو یا علیم یا عزیزو یا سلامو پڑھنی ہے. اور ساتھ کبھی کبھی آپ نے سورۃ طٰہٰ پڑھنی ہے. سورۃ طٰہٰ جس بچی کو میں نے بتائی ہے, جب اس نے یہ تسبیح سورۃ طٰہٰ پڑھی ہے, اس کی شادی کی رکاوٹ دور ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کر دی ہے. یہ تسبیحیں ذکر اذکار کریں گے. وہ سارے بچیاں جن کی شادی میں رکاوٹ ہے, ہڈل ہے, پہلی شادی ہے, دوسری ہے, طلاق ہے, مسائل ہے, شادی اچھی ہوگی اور کامیابی سے ہوگی. یہ سارے سوال کر سکتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے سارے بچیاں اسپیشلی بیٹیاں جو ہے جو گھروں میں بیٹھی ہیں, جن کی عمر تیزی سے 30-35 کی طرف جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک اسباب پیدا کر, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے بھر لے کے آ, تاکہ وہ اپنی جو اگلی لائف ہے شادی شدہ وہ کامیابی سے گزار سکیں. سر, جو لوگ لائک میل ڈومینیشن بہت زیادہ ہے آج کل ہماری سوسائٹی میں, اور وہ اتنی زیادہ ہے. ہمارے ساتھ خیر ابھی کالر ایک موجود ہے, نور احمد ہارون آباد سے. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ جی, میرا سوال عبداللہ بھٹی صاحب سے یہ ہے کہ مجھے نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے. میرا کوئی کاروبار, کوئی بھی نیا کام, کوئی لباس, کچھ بھی ہو, بس نظری کا شکار رہتا ہوں, اور اس کی وجہ سے میرے ہر معاملے میں رکاوٹ اور ناکامی کا سامنا رہتا ہے مجھے. جی ٹھیک ہے. لو جی, بڑا اہم ٹاپک ہے ہمارا. ٹاپک تو چل رہا ہے لیکن اس میں جو یہ اس کو ہمارے اسی پروگرام کو فالو کرے گا, اسی کو اس میں کور ہوگا کہ بعض بچیوں کی نظر کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی. بچی خوبصورت ہے. میرے وہاں بے شمار بچیاں آتی کہتے ہیں انکل میری شادی. میں کہ بیٹا تمہاری نہیں ہوتی, تو خوبصورت ہو, پڑھی لکھی ہو, لہذا نظر لگتی ہے. آقا کریم کی جو بات ہے نا, میں جب سنی تھی میں سر پکڑ لیا تھا کہ قیامت کے قریب قبرستان جو پھیلاؤ ہوں گے اس کی بنیادی وجہ نظر بد کے مریض ہوں گے. باقی ایسے ہی ہوتا ہے, نظر بد کی ایک بات. اور پھر آقا کریم کا وہ فرمان کہ نظر بد اتنی شدید ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں بندے کو قبر میں لے جاتی ہے. بندے کو قبر میں لے جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نظر بد نہیں, پھر دوسری بات ہے کہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ اس کا ذکر ہے. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظر بد اگر کسی کو لگی کہ اس کی علامات کیا ہے تاکہ ڈائگنوز ہو سکے. جب کسی کو کوئی تیار ہو کے نکلا ہے اور ایک دم اس کو ڈاؤن ہو گیا, بے جن ہو گیا, وہ نظر بد کا شکار ہو گیا. ایک بات, کپڑے خوبصورت پہنے ہیں, چوٹ لگ گئی, اس کو گر گیا, چوٹ لگ گئی, خوبصورت کپڑے پہن کے گرا, کپڑوں پہ چیز گر گئی. جب میرے دوست آج میرے رستے میں مجھے ملے, کہتے میں اپنی شادی کر رہے عید کا ٹائم تھا, میں نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے سیاہ رنگ کے کپڑے بنوائے بڑے خوبصورت, اپنے بھی پہنے, 4 بچوں کے بھی وہی, اپنی بیوی کے بیٹی کے 6-7 لوگوں نے سیاہ رنگ کڑھائی والے پہن کے جب عید کی طرف گئے تو میں نے کہا میرے پیارے بھائی جان, پہلے تو آپ نے غلطی کی کہ آپ اتنا خوبصورت جب کپڑے پہن کے جائیں گے, ہر بندہ کہتا ہے اسی وقت میرے نا کپڑے کھڑے پھٹ گئے. یعنی کہ ہم میرے 4 بیٹے, ایک بیٹی, بیوی, ہم سب نے سیاہ کپڑے پہنے اور اس پہ کڑھائی ہوئی تھی, بڑے تیاری سے ہم نے سلوائے, تو کھڑے میرے اور میرے بیٹے کے کپڑے پھٹ گئے. یعنی کسی نے بری نظر سے دیکھا. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ کے گھر میں بلا وجہ کاروبار اچھا بزنس جا رہا ہے, ایک دم بند ہو گیا ہے, آپ اپنے آفس میں ٹھیک ٹھاک کام کرتے ہیں, ایک دم سارے آپ کے مخالف ہو گئے ہیں. نظر بد جادو اور جنات کی نسبت فوری اثر کرتی ہے, جلدی لگتی ہے آپ کو, فوری طور پر بعد بے دل ہو جاتا ہے, منہ پہ دانے نکلنا شروع ہو گئے, منہ بال گرنے شروع ہو گئے ہیں, اور آپ کے منہ پہ کٹ لگنے شروع ہو گیا, آپ کا چہرہ بد شکل لگنا شروع ہو گیا, اور لوگ آپ سے بلا وجہ لڑتے ہیں. آپ منتے ترلے کرتے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے, بازار جاتے بندے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. یعنی کہ ایسا جب کسی کو نظر لگتی ہے نا تو ہر قدم اس کا پٹھا پڑتا ہے.
اس کو ہر قدم پہ نا مشکل مصیبت لڑائی جھگڑا, اور لڑائی ختم ہو ہی نہیں رہی, چلی جا رہی. اور میں حیران ہوں, پرندے ہیں جانور ہیں گھروں میں رکھے, وہ کوئی پیار سے دیکھ لے وہ ٹوٹ جائے گا, کوئی مکان کوئی گاڑی دیکھ لے وہ ٹوٹ جائے گا. لہٰذا یہ لگتی ہے, اگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے نفرت کینے بغض سے بھرے ہوئے ہیں, جن کے سینے نفرت کینہ بغض سے بھرے ہوئے. میں یہاں اکثر ان لوگوں کو ڈراتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کیوں میرے پاس کیوں نہیں. یہ رب کی تقسیم کو ہٹ کرتے ہیں, یہ رب کی تقسیم کو ہٹ کر رب نے اس کو دیا کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. لہٰذا ایسے لوگ میں ان کو وارن بھی کرتا ہوں کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب کو معاف کروں گا, لیکن جس کے سینے میں نفرت کینہ بغض ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا. لہٰذا ایسے لوگ جو کسی کو نفرت کی نظر سے, کینے کی نظر سے, بغض کی نظر سے دیکھتے ہیں اور نظر لگا دیتے ہیں, کیوں اس کے پاس کیوں ہے, فوری اس کو لگتی ہے اور بیچارہ گر جاتا ہے. کرنا کیا, 3-4 کام کرنے ہیں. پہلا کام تو آپ نے کرنا کہ آپ نے 7 مرچیں لے لینی ہیں, گول لے لے تو بہتر ہے, یا پھر 7 لونگ لے لینے ہیں. ان پہ آپ نے سورہ کوثر اور تیسرا کلمہ, سورہ کوثر اور تیسرا کلمہ 7 بار پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے نا 7 بار سر سے وار کے جلانا ہے. اگر تو مرچوں سے سمیل آ گئی تو آپ کو نظر ہے نہیں, اگر نہیں آئی تو آپ کو نظر آئے. آپ نے مرچیں یا لونگ اپنے سر سے وارے اور آپ نے جب جلایا اس میں سمیل ہی نہیں آئی, حالانکہ ویسے ہی مرچیں جلائیں پورے گھر میں جل رہی ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو نظر لگ گئی ہے بندے کو. آپ 7 مرچیں بھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ لونگ یا کالی مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ کا یہ مسئلہ وہ سمیل آنی شروع ہو جائے. جب سمیل آئے آپ کی نظر ہوتی ہے, ایک کام. دوسرا, قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, اس سے بڑی کوئی نہیں ہے, وہ آپ 11 بار پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. پھر سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں 11 بار پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. پھر یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے, فلما لا القول والی, وہ آپ کر سکتے ہیں. پھر سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں تو تیر بھی ہدف ہے. اگر آپ کو کچھ یاد نہیں, سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں یاد کر لیں, جیسی 11 بار پڑھتے فوری طور پہ ختم ہو جاتا. اب میں ایک اور ٹوٹکا یہاں پہ دیتا ہوں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نظر بند 5 سیکنڈ میں اترے, 5 سیکنڈ میں, اس کا فارمولہ دیتا ہوں کہ کلونجی کا تیل لیں, اس پہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 11 بار پڑھیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار پڑھ کے رکھ چھوڑیں. اب آپ نے جب آپ لگا مجھے نظر لگی, آپ نے ایک قطرہ اپنی ناک کی ادھر ڈالنا ہے, کدھر ڈالنا ہے. جیسے ہی آپ کے ہلکے میں اترے گا تو ایک دم آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, آپ کو فیل ہوگا کیٹو پہاڑ میرے سر سے اتر گیا ہے اور میں کسی بہت بڑے پریشر میں اتر گیا ہوں. آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. 4-5 سیکنڈ کے لیے جسم جھنجھنائے گا, چاہے کوئی جادو ہے, چاہے کوئی جن ہے, چاہے کوئی بھوت, آپ صاف ہو جائیں گے. اب کچھ لوگ کہیں گے آپ اپنے ناک میں نہیں ڈال سکتے, کوئی بال نہیں, آپ اپنے ماتھے پہ لگا لیں. اگر آپ ماتھے پہ لگاتے ہیں, یہ ہے. تیسری بات ہے کہ سورۃ فاتحہ ہے, آیت الکرسی اگر آپ روزانہ 11 بار 7 بار پڑھتے ہیں, اور اسپیشلی وہ جو آیت آخر میں ولا یعودو حفظہما وہو العلی العظیم, وہ اگر آپ تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں. سورہ فلق, سورہ ناس ہے ہمارے تینوں کل, سورہ اخلاص ہے تینوں کل پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ کی آخری آتے ہیں, سورہ قلم کو اور سورہ قلم اور سورہ یونس کی آیت نمبر, سورہ قلم کی آخری 2 آتے ہیں اور سورہ یونس کی آیت نمبر 81, فلما القوا قال والی جو آتے ہیں. یہ مجرب المجرب اگر آپ اپنی زندگی کے سب نہ لیں. اور پھر سب سے بڑی بات, یا رقیبو یا حفیظو, اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا اورا, میری روح اتنی طاقتور ہو کہ میرے پہ نظر ہی نہ لگے, تو اس کو چاہیے کہ اپنی 2-4 مہینے نا یا رقیبو یا حفیظو 300 بار, لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 بار, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار اور سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 11 بار, سورہ فلق سورہ ناس 11 بار اپنی زندگی کا معمول بنا لے. آپ کا اورا, آپ کی روح میں وہ روشنی, وہ نور آ جاتا ہے کہ پھر کوئی جتنا بھی جادو ٹونا ہو, کسی کو جتنا بھی آپ پہ نظر کرے دنیا میں. میں اپنے دیکھنے والوں کی نالج کے لیے بتاؤں, کچھ لوگ ایسے جن کو نظر جادو ٹونا ہوتا ہی نہیں, کیونکہ ان کا اورا مضبوط ہوتا ہے. اگر ہم طہارت کا خیال کریں, ذکر اذکار کا خیال کریں, واش روم کی دعا پڑھتے ہیں, واش روم سے آنے کی دعا پڑھتے ہیں, کھانا بسم اللہ کر کے کھاتے ہیں, گھر داخل ہوتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں, اگر ہم بنیادی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, طہارت میں رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر اذکار کو اپنی زندگی کے حصہ بنا لیتے ہیں, آپ کا اورا, آپ کی روح اتنی طاقتور ہوتی, پھر آپ پہ نظر نہیں لگتی. یہ وہ اعمال, یہ وہ ذکر اذکار ہیں, کوئی بھی جب کرے گا اس کو نظر نہیں, اگر لگی ہے وہ ختم ہو جائے گی یا پھر اس کو لگے گی نہیں. یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ آپ نظر بد سے محفوظ رہیں. کیونکہ نظر بد جب لگے آپ کو پتہ نہیں چلتا, آپ کو پتہ چلتا ہی نہیں. آپ کے دائیں بائیں کو لوگ بندہ بیٹھا ہوا, آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہے, آپ کے گھر میں کوئی بندہ ایسا رہتا ہے. جب آپ یہ ذکر اذکار تسبیحیں کریں گے, آپ محفوظ رہیں گے اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت رہے گی. سر میں آپ سے یہ کویشچن کر رہی تھی کہ آج کل میل ڈومینیشن بہت زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مطابق چلو گے تو آپ ہمارے ساتھ چل سکتے ہو, ادروائز ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. ایسا کیوں ہے؟ یہ نا میں اسی یہ کہوں گا کہ دنیا میں کامیاب لوگ اور ناکام لوگوں میں بیٹا فرق کیا, میں یہاں یہ بتا دوں. ناکام لوگ کون ہوتے ہیں؟ جب ان کی زندگی میں کوئی بگاڑ, کوئی پرابلم, کوئی ریلیشن شپ میں بریک اپ آیا نا, وہ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ قصور اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے. وہ لوگوں پہ الزام لگے کہ اپنی ذات کو باہر نکال لیتے ہیں. انٹیلیجنٹ بندہ, سیانا بندہ
ذہین بندہ کوئی بھی بگاڑ جب آتا ہے, کوئی بریک اپ ہوتا ہے, کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, کوئی پرابلم آتی ہے, وہ فوری طور پہ دیکھتا ہے کہ اس بگاڑ, اس بریک اپ میں میرا کتنا رول ہے. سیانہ بندہ فوری طور پہ اپنا محاسبہ ایگزامینیشن کرنا بہت ضروری ہے, محاسبہ اپنا بیٹا. سمجھدار بندہ فوری طور پہ محاسبہ کرتا ہے اس بگاڑ کو, اس ریلیشن کی شپ کی ٹوٹ پھوٹ کو, اس خرابی کو, اس پرابلم کو ٹھیک کرنے میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں. عام بندہ پتہ کہتا ہے اس نے کیا, اس نے کیا, اس نے کیا, اس نے کیا. سیانہ بندہ کہتا ہے نہیں, پہلے میں اپنا آپ ٹھیک ہو. آقا کریم نے فرمایا پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو. وہ گڑ کھانے والی بات ہے کہ میں آج خود گڑ کھاتا کیسے رکھوں میں. تو اس طرح ہم نے کرنا. عام انسان اپنی ایگو میں, اپنی ذات میں, اپنے وجود میں, اپنی آکڑ میں, اپنی تکبر میں, غرور میں, اپنے وجود کی شدت میں, ایگو میں پھنسا ہوتا ہے. کہتا ہے کہ میں عقل کل ہوں, حالانکہ عقل کل کوئی نہیں ہے. عقل کل تو رب کی ذات ہے. آقا کریم اس کے علاوہ عقل کل ہو نہیں سکتا. اس چکر میں اپنی جو بندہ بیٹا دنیا میں آ کے اپنی ٹرمنگ کر لیتا ہے, اپنے بری چیزوں کو ختم کر لیتا ہے, اچھی چیزوں کو اپنا لیتا ہے, وہ کامیاب ہے. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ 80% لوگ اپنی ٹرمنگ کرتے ہی نہیں. لڑائی جھگڑے رولے شولے پڑی جا رہے ہیں, پر وہ اپنی ٹرمنگ نہیں کرتے. تو جو ٹرمنگ نہیں کرتے وہ دوسروں پہ الزام لیتے ہیں, جو ٹرمنگ کر کے اپنا محاسبہ کرتے وہ چیزیں ٹھیک کر لیتے ہیں. پھر ان کو ایسا کیوں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کریں وہ بالکل ٹھیک کریں؟ بیوقوف ہے. عقل اپنی, وہ میں اسے کہتا ہوں کنویں کے مینڈک ہیں. بھئی عقل مند وہ جس کو لوگ کہیں. دوسری بات ہے, دنیا کے بیسٹ لوگ بیٹا پتہ ہے کون ہیں؟ جو ریلیشن شپ کو نبھانے کا آرٹ جانتے ہو. کسی بندے سے کسی نے ایک بڑی پیاری بات, تو کبھی ہار نہ مانتے ہو. ہاں اچھا, کسی بندے سے نا انڈیا میں ادھر ٹی وی پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگا کہ کسی بڑے انسان کی سب سے بڑی خوبی کیا, پتہ اسے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایک بڑا آدمی ہے. آپ کیسے ناپیں گے کہ یہ بڑا آدمی ہے یہ چھوٹا آدمی ہے؟ اسے پتہ کہا جس بندے کے دوست پرانے ہوں سمجھ لو وہ بڑا آدمی ہے. ٹھیک ہے, وہ نبھاتا ہے دوستیاں. جس بندے کے دوست بدلتے رہے سمجھے وہ بڑا آدمی نہیں ہے. بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو رشتوں کو نبھانے کا آرٹ جانتا ہے. چھوٹا آدمی کون ہوتا ہے؟ ذرا سی خرابی تو چل پیچھے 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 پیچھے. بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو رشتے خراب لوگوں کے ساتھ بھی بات. مجھے کئی لوگ ایسے ملے ہیں کہتے بٹ سب سیدھی سی بات ہے, یہ رشتہ جو ریلیشن شپ ہمارا چلا ہے نا, یہ آپ کی گریٹنس تھی, یہ محبت تھی, پیار تھا. اگر میں آپ والے رویے, آپ میرے والے رویے بناتے ہیں, کب ختم ہو جائے؟ آپ نے اپنی گریس, اپنی محبت, اپنی شائستگی, اپنی خوشادگی سے اس رشتے کو اتنی سپیس دی کہ ہمارا رشتہ چل گیا. ہوتا کیا ہے کہ ہم رشتوں کو نبھانے کا آرٹ ہی نہیں جانتے کہ رشتہ نبھانے کے لیے گریس دینی پڑتی ہے, سپیس دینی پڑتی ہے, اور ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ ٹرسٹ نہیں کرتے, آپ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے, اگلے کو رگڑا لگائی جا رہے ہیں, جگائی جا رہے ہیں. میں کہتا اگر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے چھوڑتے کیوں نہیں؟ آپ بندے سے میں کہتا ہوں اگر آپ کو کسی, آپ کا پارٹنر ہے, آپ کا دوست ہے, آپ کا بزنس پارٹنر ہے, آپ کہتے ہیں بے ایمان ہے, تو کیوں چلتے ہیں اس کے ساتھ؟ اگر چلنا ہے تو ٹرسٹ کریں اس کے ساتھ. جب ٹرسٹ کریں گے اور اس کی چھوٹی موٹی چیزوں کو اگنور کریں گے نا, تو وہ آپ کی عزت کرنا شروع ہو گیا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی کو نا سپیس نہیں دیتے, اس کو شائستگی تہذیب کے ساتھ رشتے نبھانے کا آرٹ نہیں لگاتے. چھوٹی سی بات پہ ٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے رشتوں کی بگاڑ کی وجہ سے, اسی وجہ سے ہمارے رشتے خراب ہوتے ہیں. سر شادی سے پہلے تو لوگ مختلف ہوتے ہیں, شادی کے بعد اکثر کیوں بدل جاتے ہیں؟ محبت کی شادی کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے پاس کم از کم میرے پاس بیٹا نا پچھلے 30 سالوں سے میں اس لائن میں ہوں, میرے پاس بے شمار ایسے بچے آئے, جو لڑکے آئے جو کہتے تھے کہ میں گولی مار لوں گا اپنے آپ کو, میری شادی نہ ہوئی. اور میں نے پھر ایسے کیس دیکھے کہ مہینے بعد وہ اپنی بیوی پہ اپنے سسرال پہ پستول تانے کھڑا تھا. وہ لڑکا, وہ لڑکی جس کے میں نے کہا یہ گندا بندہ ہے چھوڑ دے, کہتی میں نباہ کر کے دکھاؤں گی. ٹھیک مہینے بعد کہتی میری سب سے بڑی غلطی ہے, میں نے غلطی کی. پرابلم کیا ہے؟ شادی سے پہلے ڈومینیشن, اگریشن, پوزیشن ہر بندے کے وجود کا حصہ ہوتا ہے. کہتا ہے میں نے اپنی بات ماننی ہے. ایک بات رومانس, اگلے کے پازیٹیو پوائنٹس پہ دیکھنا ہے, نیگیٹو پوائنٹس یا زندگی کی ریئلٹیز دیکھنی نہیں ہے. یہ وہ پرابلم ہے. جب اچھا بندہ پتہ کیا ہوتا ہے, شادی کے بعد اگلے رول کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میرا اب رول چینج ہو گیا ہے. بیوی اگلے رول کو ایکسیپٹ کرتی کہ میں محبوبہ نہیں رہی, میں اب ایک بیوی ہوں, میں اپنی ساس کو بھی دیکھنا ہے, سسر کو بھی دیکھنا ہے, اپنے رشتے بھی نبھانے ہیں, میاں کی چھوٹی موٹی بات ماننی بھی ہے. جب کوئی بندہ محبوب اور محبوبہ کے زون سے نہیں نکلتا, وہ پھنسا ہوا ہے محبوب اور محبوبہ کے زون میں, تو اگلے رول کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ وجہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. پھر دوسری بات ہے جو لو میرج کرتے ہیں یہ ڈومینیشن اگریشن پوزیشن کے مسافر ہوتے ہیں. ان کو چیز حاصل کرنے کا دورہ پڑتا ہے. یہ صابر نہیں ہوتے بنیادی طور پہ. جو صابر ہوتا ہے کہتا ہے ماں باپ جتنے تو کر دے ہم سے گزارا کر لیں گے. یہ کہتے ہیں میں اپنی مرضی کرنی ہے. ان کو 6 سال بعد پھر دورہ پڑتا ہے میں ایک اور مرضی کرنی ہے, 10 سال بعد پھر دورہ پڑتا ہے میں ایک اور مرضی کرنی ہے. اگر یہ مرضی چھوڑ دیں اور اگلے روپ اگلے کریکٹر کو اپنا لیں تو پھر نہ لڑائی ہوتی نہ جھگڑے ہوتے, پھر چیزیں خوشحالگی سے چلتی ہیں. یہ محبوب اور محبوبہ کے خول سے نکلتے ہی نہیں. جو نکل آتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, جو اس میں پھنسا رہتا ہے لڑائی کرتا ہے. چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ مجھے اور سر کو اجازت دیں, انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.